سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا وأولانا ومولانا وحبيبنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام اور معزز عزیز طلبہ اور محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اس وقت اس زمانے میں امت کے تینوں طبقوں پر آپ حضرات اگر توجہ دیں اور غور کریں، یعنی کہ امت کے تین طبقے مرد ہیں، عورت ہیں اور بچہ ہے، بگاڑ تو تینوں ہی طبقوں میں ہے، لیکن افسوس جس طبقے پر زیادہ آتا ہے اور زیادہ تعجب ہوتا ہے اور زیادہ رونے کو دل چاہتا ہے، وہ بچوں کا طبقہ ہے۔ اس زمانے میں امت مسلمہ کے تو کچھ بتا دیجیے کیا کیسے کیا بلانا کیا کرنا ہو۔ بالخصوص والدین اپنی اولاد کی طرف سے جو غفلت اور لاپرواہی برت رہے ہیں، اس کا انجام یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ 6 سال 7 سال کا بچہ باہر روڈ پر، سڑکوں پر آپ کو نشے میں دھت پڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کا معصوم بچپنا کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ اس کا معصوم بچپنا کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ اور اس سے آگے آپ بڑھیں تو 10 سال کے بچے کے ہاتھ میں ہتھیار آ جاتا ہے، اور وہ 10 سال کی اس زمانے طفلی اور زمانے بچپنے میں کسی نہ کسی کا ناحق قتل کر کے قید خانوں اور جیل خانوں کی زندگیوں کو آباد کر رہا ہوتا ہے، اور ایک ماں اپنے معصوم بچے کے ہوتے ہوئے ویران ہو جاتی ہے، اور ایک بہن اپنے معصوم بھائی کے ہوتے ہوئے ویران ہو جاتی ہے، اور ایک بھائی اپنے معصوم بھائی کے ہوتے ہوئے ویران ہو جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے، سسکتا ہے، اور ایک باپ ایک معصوم بیٹے کے ہوتے ہوئے وہ تنہائیوں کی سسکیاں لے رہا ہے۔ آخر یہ معاشرے کا حال بنایا کس نے؟ ان معصوم بچوں کے ہاتھوں میں، جن کے ہاتھوں میں قرآن کریم اچھے لگتے تھے، ان ہاتھوں میں نشہ دینے والا کون ہے؟ ان ہاتھوں میں ہتھیار تھمانے والا کون ہے؟ ان معصوم نگاہوں کو جن سے قرآن کا دیکھا جانا محسوس اچھا اور پسندیدہ سمجھا جاتا تھا، آج یہ معصوم نگاہیں اور یہ معصوم نظریں کیسی کیسی چیزوں کا طواف کر رہی ہیں اور کن کن چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ آخر یہ معاشرے کا حال بنانے والا کون ہے؟ اگر میں اس کو قرآن کی روشنی میں جا کر کے تلاش کروں تو قرآن کہتا ہے، ان والدین سے مخاطب ہو کر قرآن والدین سے سوال کرتا ہے، اس باپ سے سوال کرتا ہے جو رات کی تنہائیوں میں 1 سال 2 سال اولاد نہ ہونے کے بعد اللہ سے التجا کر رہا ہے، رب
مجھے ایک وارث عطا کر دے، مجھے ایک اولاد عطا کر دے، میری سونی گود کو بھی آباد کر دے۔ اور اس سسب کی تنہائی میں ماں کے آنسو جو 2 سال 4 سال تک اولاد کی محرومی کے بعد اس کی آنکھوں سے جاری و شاری ہے، وہ ماں یہ کہہ رہی ہے، اے رب میں رات کی تنہائی میں تجھ سے اپنے اس گلستہ میں ایک چمن مانگتی ہوں اور اس ویران گود میں تجھ سے ایک آبادی کی امنگ مانگتی ہوں۔ اس ماں سے آپ سوال کریں کہ کیا تو نے اولاد اسی لیے مانگی تھی کہ اس کو سڑکوں میں ویران چھوڑ دے گی؟ اس باپ سے آپ سوال کریں، شریعت اس سے سوال کرتی ہے، اللہ اس سے سوال کرتا ہے، کیا میرے بندے تجھے اولاد اسی لیے چاہیے تھی کہ تو اس کو ننگے فحش کاری کے ماحول میں ایسے ہی آوارہ چھوڑ دے گا اور رات کی تاریکیوں میں بھٹکتا ہوا اس کو چھوڑ دے گا؟ کیا تجھ کو اولاد اسی لیے چاہیے تھی؟ آپ دیکھیے آپ نے اولاد کے مانگنے کا کیا نظریہ رکھا، انبیاء اکرام کا کیا نظریہ ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم رب کائنات سے اولاد مانگتے ہیں، اے رب ہمیں اولاد دے، ہمیں وارث دے۔ اور ہمیں وارث اس لیے نہیں چاہیے کہ ہمیں ان سے اپنی دنیا آباد کرنی ہے، اپنے گھر سجانے ہیں، اپنے محلات سجانے ہیں۔ ہمیں وارث اس لیے نہیں چاہیے کہ ہمیں انہیں ڈگریوں کے میدان میں چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ دنیا کما کر کے لائیں، مال و متاع ہمارے گھر میں لے کر کے آئیں، اس لیے ہمیں اولاد نہیں چاہیے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم رب کائنات کے دربار میں دست دراز کرتے ہیں اور رب سے سوال کرتے ہیں، اے رب ہمیں وارث چاہیے۔ رب سوال کرتا ہے کیوں چاہیے؟ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، رب هب لی من الصالحین، اے رب مجھے ایک نیک صالح وارث دے دے، اور اس لیے نہیں چاہتا کہ اس سے دنیا سجاؤں گا، اس سے باغات سجاؤں گا، اس سے محلات سجاؤں گا، اس لیے وارث نہیں مانگتا کہ اس سے ڈگری حاصل کرا کہ بڑا آدمی بناؤں گا، اس لیے اولاد مانگتا ہوں اے رب تاکہ اس کو تیرے دین کے راستے پر چلا سکوں، تیرے دین کی آبیاری اس سے حاصل کرا سکوں، تیرے دین کے لیے سامان و متاع حاصل کرا سکوں، وہ تیرے دین کے کام آ سکے، وہ سسکتے لوگوں کے آنسوؤں کو پوچھ سکے اور وہ لوگوں کے کاموں پر ہاتھ رکھ کر کے ان کا مداوا کر سکے۔ اس لیے میں تجھ سے اولاد مانگتا ہوں اے رب، وہ لوگوں کے دل توڑنے والا نہیں، وہ لوگوں کے دلوں کو آباد کرنے والا ہوگا، وہ لوگوں کو دلدل گندگی سے نکال کر کے عزت و رفعات کی بلندی پر لانے والا ہو، اس لیے تجھ سے وارث چاہتا ہوں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا یہ نظریہ ہے اللہ سے اولاد لینے میں، لیکن تمہارا کیا نظریہ ہے؟ یہاں سے بنیاد بگڑی ہے، اسی لیے بہت ساری اولادیں ان کو اپنی زندگی میں دنیا میں آنے کا مقصد علم نہیں ہے، کیونکہ والدین ہی کو علم نہیں ہے کہ ہم نے اولاد لی کیوں ہے، ہم نے اللہ سے اولاد مانگی کیوں ہے، ہمیں اللہ نے اولاد کا یہ ذخیرہ دیا کیوں ہے۔ اولاد کے متعلق والدین ہی کو علم نہیں ہے، اس لیے اولاد کو بھی علم نہیں ہے کہ مجھے زمانہ طفلی میں کرنا کیا ہے، مجھے ان معصوم سے ہاتھوں سے کام کیا لینا ہے، مجھے ان معصوم سی نظروں سے کیا دیکھنا ہے، مجھے ان معصوم سے پیروں سے کہاں چل کر کے جانا ہے۔ اگر آپ کو اولاد کے حاصل کرنے کا مقصد معلوم ہوتا تو آج آپ کی اولاد کو اپنا نظریہ معلوم ہوتا، اپنی زمانے طفلی کا بچپنا یاد ہوتا، انہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں بچپنے میں کرنا کیا ہے اور ہمیں آگے بڑھ کر کے کرنا کیا ہے۔ آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے ان ننھے پھولوں کے ساتھ، ان معصوم بچوں کے ساتھ آپ نے جرم عظیم یہ کیا ہے کہ آپ نے صحیح نظریے سے اللہ سے اولاد کا مطالبہ نہیں کیا۔ اولاد کا مطالبہ صحیح نظریہ یہ تھا کہ آپ کو دین کی آبیاری کے لیے اولاد چاہیے تھی، لیکن آپ اللہ سے اس مطالبے کے ساتھ اولاد کا مطالبہ کریں کیوں؟ آپ اس نظریے سے اللہ سے اولاد مانگے کیوں مانگے آپ، جب آپ کی راتیں نہ جانے کہاں گزرتی ہیں، آپ کے خود کے دن نہ جانے کہاں گزرتے ہیں، آپ کی خود کی محفلیں نہ جانے کیسی ہیں، آپ کی تنہائیاں نہ جانے خود کی کیسی ہے۔ اس لیے آپ اولاد
اولاد کے حاصل کرنے میں بھی غفلتیں برتتے ہیں۔ کیوں چاہیے؟ بس چاہیے، بس چاہیے، کیوں چاہیے؟ پتہ نہیں، آ جائے دے دے مولا تو اس سے یہاں کا کام لے لوں گا، وہاں کا کام لے لوں گا۔ میرے بھائیو، بزرگ عزیزو، نہیں، بنیاد کیا ہے آپ کی؟ اللہ سے اولاد کا مطالبہ کرنے میں آپ چاہتے کیوں ہیں؟ بنیاد کیا ہے؟ اس کے متعلق آپ کو علم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بنیاد حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی، اور انہوں نے اس بنیاد سے جب اللہ سے اولاد چاہی تو پھر انہوں نے اسی بنیاد پر، اسی دین کے مداوا کرنے پر اولاد کی تربیت کی۔ دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نونہال معصوم بچے فرزند حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں فرزندان کی کس طرح سے تربیت کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اولاد دین کی تربیت اور آبیاری کے لیے مانگی ہے۔ اب انہیں تربیت کا فکر ہوا۔ ایک مرتبہ حضرات حسنین بغیر سلام کیے گھر کے اندر داخل ہو گئے تو ماں فوراً لے کر کے بیٹھ گئی، کہا بیٹا میں نے یہ تربیت نہیں کی تھی، بغیر سلام کے تم گھر کے اندر کیوں داخل ہوئے؟ ماں کو سلام کے بغیر گھر میں داخل ہونا بھی یہ کھل رہا ہے، یہ اس وقت کھل رہا ہے جب ماں کو اپنی اولاد کے حاصل کرنے میں اس کا مقصد معلوم ہے۔ جس ماں کو مقصد معلوم نہیں تو اس کی اولادیں تو مرڈر کر کے آ جائیں، اس کی اولادیں تو زنا کر کے آ جائیں، آوارگی کرتی پھرے، کوئی مداوا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی گننے والا نہیں، کوئی یہاں کا کسی کا فریاد رسی نہیں۔ لیکن جن کی زندگیوں کا مقصد ہے ان کو وہ دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرات حسنین مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ 5 سال کے حضرت حسن ہیں اور 7 سال کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبی میں داخل ہو رہے ہیں۔ بائیں پیر سے داخل ہو گئے، حضرت علی نے فوراً پیر پر ہاتھ مارا اور کہا یہ تربیت تمہاری ماں نے اور تمہارے باپ نے نہیں کی ہے، مسجد میں کس پیر سے داخل ہونا چاہیے تمہیں بتایا ہے، غفلت کیوں برتی ہے؟ فوراً مسجد میں دایاں پیر داخل کرایا اور یاد دہانی کرائی، میرے بچوں تمہاری تربیت دین کے لیے ہے، دین کی آبیاری کے لیے ہے۔ یہ ذرا سی چیزوں پر ماں باپ اپنے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن تمہیں کیا معلوم ہے تمہاری اولادوں کی راتیں کہاں گزرتی ہیں، تمہاری اولادوں کے دن کہاں گزرتے ہیں؟ تم کوئی پرسان حال نہیں ہو۔ تمہاری اولادیں اسکول کے نام پر کہاں جا رہی ہیں، تمہاری اولادیں کالج کے نام پر کہاں جا رہی ہیں، تمہیں کوئی معلوم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما یہود کے بچوں سے مذاکرہ کرنے میں گھر میں آنے میں تاخیر ہو گئی، فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کو گھر سے روانہ کیا۔ اس وقت بچے مسجد نبوی سے گھر آ جایا کرتے تھے، لیکن ابھی تک گھر نہیں آئے، جاؤ جا کر کے دیکھو ان کا اتنا وقت کہاں گزرا، اتنا وقت اوپر کا جو حصہ یہ گزرا ہے تو انہوں نے کہاں گزارا ہے؟ کہیں کسی گناہ میں تو نہیں گزار دیا، کہیں کسی نافرمانی میں تو نہیں گزار دیا۔ حضرت علی گئے، راستے میں جا کر کے دیکھا حضرات حسنین کھڑے ہیں اور یہود کے بچوں سے مذاکرہ کر رہے ہیں۔ دل خوش ہو گیا، کہنے لگے میرے مولا میری تربیت اور ان کی ماں کی تربیت غلط نہ نکلی، ہم یہ سوچتے رہے کہ کہیں یہ غلط راستے پر نہ پڑ گئے ہو، اتنی دیر سے کہاں ہیں، کہیں گناہ کے راستے پر نہ چلے گئے ہو، لیکن مولا ہماری تربیت صحیح تھی۔ یہ تو یہود کے بچوں سے قرآن کے متعلق سوال جواب کر رہے تھے، سجدے میں گر گئے، مسجد نبوی میں جا کر صلاۃ الشکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کی اور کہا اللہ تیرا شکر ہے میری اولادوں کی تربیت صحیح رخ پر جا رہی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہی کیا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے اس مسئلے سے، آپ کو لینا دینا کیا ہے؟ آپ نے کیا بنا کر کے رکھ دیا ہے معاشرے کا؟ آپ کو پتا ہے 10 سال کا بچہ کتنا سنسنی خیز جرم کو انجام دے رہا ہے؟ مرڈر وہ بھی 10 سال کا بچہ، زنا وہ بھی 10 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، 10 سال کا بچہ زنا جیسے اور قتل جیسے گناہ کو انجام دے گا، یہ مسلم معاشرے کے بچے سے کبھی اندازہ اور تصور کیا جا سکتا تھا؟ لیکن تم خواب غفلت میں سوتے رہے۔ تم صبح کو گئے، جا کر کے کہنے لگے کمانا ہمارا کام، بیل بھوسوں کی طرح، ہم تو بس جانوروں کی طرح کمانے کے لیے پیدا ہوئے،
हम कमाते रहेंगे, हमारी औलाद किसी मैदान में निकले, हमारी औलाद कभी भी रात में आए, कभी भी दिन में आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। हजरत उमर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, छोटा सा 6 साल का बच्चा है, यहूद के बच्चे से कुरान के मुताबिक सवाल जवाब कर रहा है। यहूद के बच्चे ने कहा, ए उमर बिन साद, चल हम तुम्हें अपना कुरान, अपनी कलाम, अपनी किताब पढ़ करके सुनाते हैं और हमें तुम्हें बताते हैं कि हमारे घर में कौन सी किताब पढ़ी जाती है। हम बताते हैं हमारे घर के अंदर कौन सी किताब पढ़ी जाती है। उन्होंने कहा बताओ तुम्हारे घर के अंदर कौन सी किताब पढ़ी जाती है। तो रात की किताब यहूदियों की लेकर के जो उन्होंने तावीलात कर दी, उसके अंदर तब्दीलियां कर दी, वो किताब सुनाने लगा हजरत उमर बिन साद को और यूं कहा, जब तक मैं पढ़ता रहूं तुम्हें हटकर नहीं जाना। उमर बिन साद ने कहा, वादा है, मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया है, मेरी माँ ने पानी नहीं पिलाया है, मैंने अपनी माँ के लगते जिगर से चिमट करके दूध पिया है। अगर मैं अपनी माँ की असली औलाद हूं तो मैं एक पैर पर खड़े होकर तेरा कलाम सुनूंगा, और अगर तू भी अपनी माँ की असली औलाद है, तुझे भी एक पैर पर खड़े होकर के फिर मेरा कलाम सुनना है। यहूद के बच्चे ने तौरात पढ़नी शुरू की। सुनो, हमारे घर में ये किताब पढ़ी जाती है। वो उमर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनते गए। वो थोड़ी सी देर पढ़ करके खामोश हो गया। उमर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 6 साल का बच्चा, कहा पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं? उसने कहा हम पे इतनी आती थी। तो कहा अब हमारी सुनो, हमारे घर में जो किताब पढ़ी जाती है वो सुनो, जो कुरान पढ़ा जाता है वो सुनो। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, इस सूरत को पढ़ना शुरू किया। इसकी तफसीर करते गए, तर्जुमा बताते गए, इसका मतलब बताते गए, तर्जुमे के साथ ये एक आयत पढ़ते गए। पौन घंटा हो गया, उमर बिन साद पढ़ते जा रहे। वो यहूद का बच्चा पसीना पसीना हो गया और कहने लगा, उमर बिन साद, या तो तू चुप हो जा या मैं भाग जाऊंगा। उमर बिन साद ने कहा, बुज़दिल मैदान छोड़ करके भागते हैं, ताकतवर कौम मैदान छोड़ करके नहीं भागती। हमारे जयालों ने दूध पिलाया है, हमारे जयालों ने, हमारी माओ ने लफ्ते जिगर से चिमटा करके हमें दूध पिलाया है। तुम्हारी तरह पानी से तरबियत नहीं हुई है। अगर तुम असली सिपाही हो और मर्द मुजाहिद हो तो सुनो। वो यहूद का बच्चा यूं कह करके भाग गया। उमर बिन साद, अब मेरे अंदर सुनने की ताकत नहीं है, अगर मैं और आगे सुनूंगा तो मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊंगा। वो ये कह करके वहां से भाग गया। लेकिन अगर आज मैं 10 साल के बच्चे से कहता हूं कलमा पढ़, तो वो कहता है मुझे फला फिल्म का गाना याद है, कलमा याद नहीं। मैं कहता हूं सूरह इखलास पढ़, वो कहता है सूरह इखलास क्या बला है। मैं कहता हूं मोहम्मद अरबी कौन है, वो कहता है ये क्या बला है। मैं कहता हूं मोहम्मद अरबी के वालिद का नाम क्या है, वो कहता है ये क्या बला है। क्या तरबियत की है तुमने इस माशरे की, कहां से कहां लेकर के गए हो। तुम्हारे 10 साल 12 साल के बच्चे को गाने याद है, नबी का नाम याद नहीं, कलमा याद नहीं। उमर बिन साद ने ऐलान कर दिया था, 6 साल की उम्र में मैं ताहा की तफसीर याद किए हुए हूँ। मेरे घर में ताहा पढ़ी जाती है, मेरे घर में सूरह अल कहफ पढ़ी जाती है, मेरे घर में सूरह मोहम्मद, सूरह यासीन पढ़ी जाती है। ये लोगों, मेरे घर में कुरान समझाया जाता है। इसलिए मेरे ऊपर ना यहूद की तरबियत का कोई असर होता है, ना उनके गानों का, ना बजानों का, ना उनके नगमात का, ना उनकी किताब का। उमर बिन साद ने जितनी भी उस बच्चे की किताब सुनी थी, उसका एक जर्रा बराबर भी असर नहीं लिया, क्योंकि उनके दिलों में कुरान था, कलाम था, ईमान था। तुम्हारे बच्चे जरा से गानों का असर ले लेते हैं क्योंकि उनके दिल ईमान और कुरान से खाली है। बताना यही है, अपनी नस्ल को संवारो, सुधारो, इसकी सही तरबियत करो, नहीं तो ये गिरबान पकड़ करके जहन्नम में लेकर के जाएगी और दुनिया में भी खून के आंसू रोंगे और आखिरत में भी खून के आंसू रोने होंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इजाज़त हज़रत, जय जय।